دوستو آج کی اس انفارمیٹو ویڈیو میں ہم آپ سے ایک ایسے کرپٹ جج کی سٹوری بیان کریں گے جس کے جسم کی زندہ کھال کو اتارا گیا تھا۔ 500 قبل مسیح میں فارس، جس کا موجودہ نام ایران ہے، کرپٹ جج سیسمس رہتا تھا، جو لوگوں سے کرپشن کر کے، جو لوگوں سے پیسے لے کر، جو رشوت لے کر لوگوں کے درمیان غیر منصفانہ فیصلے کیا کرتا تھا۔ جب اس بات کی خبر اس وقت کے بادشاہ کیمبیسس کو معلوم ہوئی کہ اس کی سلطنت میں ایک جانبدار اور کرپٹ جج رہتا ہے، تو اس نے فوری حکم دیا کہ اس کرپٹ جج کو گرفتار کیا جائے اور اس سے تفتیش کی جائے تاکہ منظر عام پر حقائق آ سکیں۔ جب اس سیسمس نامی جج کو گرفتار کیا گیا اور اس سے تفتیش کی گئی تو یہ بات منظر عام پر آئی کہ واقعی ہی وہ جج کرپٹ تھا، واقعی پیسے لے کر میرٹ سے ہٹ کر فیصلے دیا کرتا تھا۔ تو پھر بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ اس کے جسم کی زندہ کھال کو اتارا جائے تاکہ دوسرے ججز کے لیے یہ عبرت کا نشانہ بن سکے۔ اس کی کھال اتارنے سے پہلے بادشاہ سلامت کیمبیسس نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنے جانشین کے طور پر کسے چاہے گا کہ اسے مقرر کر دیا جائے۔ اس سیسمس نامی جج نے کہا کہ اپنے بیٹے اوتانیس کو چاہے گا کہ اسے بطور جج تعینات کیا جائے، تو بادشاہ سلامت نے رضامندی ظاہر کی اور کہا اس کی جب زندہ کھال کو اتار لیا جائے تو اس کی کھال کو جج کی کرسی پر چڑھا دیا جائے، جسے آج کل پوشش کے نام سے جانا جاتا ہے، تاکہ اس کا بیٹا اوتانیس جب بھی اس کرسی پر بیٹھے تو اسے یاد ہے اس کا باپ کرپٹ تھا، اس کا باپ میرٹ سے ہٹ کر فیصلے دیتا تھا، جس ڈر کی وجہ سے اس کا بیٹا ہمیشہ عدل و انصاف کا پیمانہ بلند رکھے گا، ہمیشہ میرٹ کے اوپر فیصلے دے گا۔ تو جب اس کی کھال کو جج کی کرسی پر چڑھا دیا گیا تو اس کا بیٹا اوتانیس جب بھی اس کرسی پر بیٹھتا تھا اسے اپنی باپ کی جلد دکھائی دیتی تھی، تو اسے یاد آ جاتا تھا اس کا باپ کرپٹ تھا اور کرپشن کی وجہ سے بطور سزا اس کے باپ کی زندہ کھال کو اتارا گیا تھا۔ اس ڈر کی وجہ سے اس کے بیٹے نے ہمیشہ عدل و انصاف کا تقاضا کو، معیار کو بلند رکھا، ہمیشہ مساوات کو قائم رکھا اور ہمیشہ میرٹ کے اوپر فیصلہ دیا، جس وجہ سے فارس میں، جس کا موجودہ نام ایران ہے، وہ نظم و ضبط اور عدل و انصاف قائم رہا۔ آج کے دور میں پاکستان میں اگر دیکھا جائے، پاکستان کی عدلیہ میں لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں، اور ہماری عدلیہ کو اگر آپ دیکھیں، وہاں اگر ایلیٹ کلاس کے لوگ آئیں ان کے لیے راتوں کو بھی عدالتیں لگ جاتی ہیں، جبکہ جب غریب سائلین کی جب باری آتی کورٹ میں ہیرنگ کی تو ان کا کیس لیفٹ اوور ہو جاتا ہے۔ ہماری عدلیہ میں کچھ ججز بدقسمتی سے ایسے ہیں جو فیصلے کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے ملک میں بعض 25 سال کیسز کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا اور کیس کرنے والا مدعی خود اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے باوجود اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا راز اس بات میں پوشیدہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں عدل و انصاف کا میرٹ کتنا ہے، وہاں پہ عدل و انصاف کا پیمانہ کتنا بلند ہے، آیا کہ اس ملک میں عدل و انصاف کا جو پیمانہ ہے امیر اور غریب کے لیے برابر ہے یا بھی نہیں ہے۔ جس ملک میں عدل و انصاف کا پیمانہ، جس ملک میں قانون امیر اور غریب کے لیے برابر ہو، وہ ملک بہت جلد ترقی کرتا ہے، اور جس ملک میں عدل و انصاف کا پیمانہ یہ ہو کہ غریب کے لیے اور قانون ہو اور امیر کے لیے اور قانون ہو، وہ ملک زوال پذیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ مغربی ممالک کی اور یورپی ممالک کی ترقی کا راز ہی اس بات میں ہے کہ وہاں پر قانون سب کے لیے برابر ہے، وہاں پر چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے پرائم منسٹر ہے، چاہے کوئی بادشاہ سلامت ہے، اس کے لیے قانون ہمیشہ ایک ہی ہے۔ وہاں پر ہمیشہ عدل و انصاف کا پیمانہ جو ہے وہ بلند رکھا جاتا ہے، وہاں پر میرٹ کو دیکھا جاتا ہے، وہاں جس نے ظلم اور زیادتی کی ہوتی ہے اسے واقعی سزا ملتی ہے، جس وجہ سے وہ ملک ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی ملک میں سرمایہ کار بھی تب ہی آتا ہے، کسی ملک میں سرمایہ دار بھی تب ہی آتا ہے جب اس ملک میں وہ دیکھتا ہے عدل و انصاف کا پیمانہ بہت بلند ہے، جب وہ دیکھتا ہے وہاں قانون جو ہے سب کے لیے برابر ہے، جب وہ دیکھتا ہے وہاں پہ میرٹ ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہاں میرٹ ہے، پھر ہی سرمایہ دار وہاں جاتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے اگر اس ملک کے کسی شہری نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی، میرے ساتھ کوئی ظلم کیا، وہاں کی عدلیہ مجھے انصاف دے گی، اور جس ملک میں عدلیہ آزاد ہوگی، جس ملک میں عدلیہ میرٹ کے اوپر فیصلے کرے گی، وہ ملک بہت جلد ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کی سالمیت خطرے میں تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ میں اجناس کی قلت ہو رہی تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ میں مہنگائی بڑھ رہی تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ میں جو لوگ تھے وہ قتل و غارت کر رہے تھے، ڈکیٹی کر رہے تھے، چوری کر رہے تھے،
اور جب اس وقت کے پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کو یہ بتایا گیا کہ ہمارے ملک کی سالمیت خطرے میں ہے تو ونسٹن چرچل نے کہا تھا کیا ہمارے ملک میں عدلیہ ٹھیک کام کر رہی ہے؟ کیا ہمارے ملک میں جو عدلیہ ہے میرٹ کے اوپر کام کر رہی ہے؟ کیا ہمارے ملک میں عدلیہ جو ہے امیر اور غریب کو ایک نظر سے دیکھتی ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ ہمارے ملک میں عدلیہ جو ہے وہ واقعی میرٹ کے اوپر کام کر رہی ہے۔ تو پھر ونسٹن چرچل نے کہا تھا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ملک کی سالمیت کو کوئی بھی خطرہ نہیں لاحق ہوگا کیونکہ ہمارے ملک میں عدلیہ ٹھیک کام کر رہی ہے۔ ریاست مدینہ جو تھی اس وجہ سے وہ بھی ترقی کی جانب گامزن ہوئی کہ وہاں پر بھی جو تھا میرٹ، وہاں پہ جو قانون سب کے لیے برابر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی بطور سزا ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، جس ملک میں عدل و انصاف ہوتا ہے، جس ملک میں عدل و انصاف امیر اور غریب کے لیے برابر ہوتا ہے، جس ملک میں قانون کی بالادستی ہوتی ہے، وہ قومیں بہت جلد ترقی کرتی ہیں۔ مولا علی کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم اور ناانصافی کا نہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، بہت اچھی لگی ہو تو شیئر کریں۔ اگر آپ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔